السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور ماشاءاللہ پیارا رمضان کا سیٹ آہستہ آہستہ بھرتا جا رہا ہے. اور جناب شہریار طارق شہری صاحب تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ ہمارے استاد محترم جناب محمد مکرم علی خان صاحب گو کے دل گرفتہ ہے, رنجیدہ ہے اور پش مردہ ہیں, لیکن یہ کہ جوان ہیں, ابھی دلوں میں جذبے موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے شہزادے جو کہ پاکستان کی رمضان نشریات کے ایک لازمی جزو ہیں جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب. آپ تینوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرض یہ کر رہا تھا اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو ماہ مبارک ہے اس مہینے کے 3 اشرے ہیں, اور ایک ہے اشر رحمت, ایک اشر مغفرت اور ایک جہنم سے نجات کا اشر. یہ سب کو معلوم ہے اور وہ جانتے ہیں. اشر رحمت نے ہم پر رحمتوں کے پھول نچھاور کرنا شروع کر دیے ہیں, اور اب یہ 29 جس کو 29 بھی کہتے ہیں, 29 یا 30 دن ہماری عبادتوں, ریاضتوں, دعاؤں اور التجاؤں کے منتظر ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کرنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے, اور ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی فرمایا کرتے تھے, اے میرے رب, اے میرے رب ہمارے لیے ماہ سیام میں برکتیں عطا فرما دے اور ہماری مشکلیں آسان فرما دے. لہذا جس قدر ممکن ہو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس قدر ممکن ہو آپ مغفرت اور مشکلوں سے نجات کی دعائیں مانگیں. میں جانتا ہوں اس وقت حالات کہیں بہت کشیدہ ہیں, میں جانتا ہوں کہ اس وقت ہم کہیں تکلیف میں ہیں, کہیں پریشانی میں ہیں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ان ایام میں ہمیں ان درد, ان تکالیف اور ان پیچیدہ راہوں پر سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چلانا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جو پھر اگلے برس آئیں گے, اور میں ہوں یا نہ ہوں مجھ کو نہیں پتا, لیکن یہ اگلے برس ایام آئیں گے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ایام اسی طرح سے گزر جائیں. میں کیا نہیں چاہتا, کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا ہوں. تو میں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں, اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں, جو لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں اور جن سے میں مل کر آ چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے, میں یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سب کچھ بہتر ہوگا, سب کچھ اچھا ہوگا, سب کچھ بہتر ہوگا, سب کچھ اچھا ہوگا. بس ایک کورونا کے مریض اس وقت اسپتالوں میں ہیں, انہیں آکسیجن سلنڈر پہنچنے دیجیے. یہ کورونا کے مریض بہت تکلیف میں اور درد میں ہیں, یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. یہ بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ. یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر وہ اپنی جان کٹانے کو, وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کے سوا ہمارا کچھ نہیں, نبی ہیں تو ہم ہیں, نبی نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. بے شک, ان کو راستہ دے دیجئے, اس وقت صرف ان کو راستہ دے دیجئے. میں آپ کے پاس آؤں گا, ہم بات کریں گے, ہم ملیں گے, ہم بیٹھیں گے, ہم بہت سارے مسئلے خود بخود حل کر لیں گے. پیارا رمضان نشریات کے باقاعدہ یعنی باقاعدہ آغاز سے قبل آئیے ان پیاروں کو یاد کریں, احمد رضا صاحب, جناب شہریار طارق صاحب, جناب مکرم علی خان صاحب, ان پیاروں کو یاد کریں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان تھے لیکن وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں. عجب سال گزرا, عجب سال گزرا, عجب سال گزرا, نہ تھا ایک پل بھی پرسکون. عجب سال گزرا, نہ تھا ایک پل بھی پرسکون. ہم نے بارہا لکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ, اللہ. ہم نے بارہا لکھا اور کہا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کورونا کی وبا کی ہلاکت خیزی کا سلسلہ پورے سال جاری رہا اور ہم کئی درخشاں ستاروں سے محروم ہو گئے۔ آج رمضان المبارک کی پہلی ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے میں ان لوگوں کو یاد کروں گا، سب سے پہلے علماء کرام کا ذکر کروں گا، سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کا ذکر کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ بتاؤں گا کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ اللہ اس برس ہم سے جدا ہونے والے علماء میں مسجد الحرام کے سابق امام شیخ محمد علی الصبونی کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک کے پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ ایک عاشق رسول ہم سے جدا ہو گئے، ایک سچا عاشق رسول ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ایک ایسا عاشق رسول کہ جس کی زبان محترم پر صرف اور صرف یہی رہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان وہ عاشق آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس کو ہم نے آج کھو دیا، جس کی زندگی کا جینا مرنا یہی تھا کہ میں رسول کی ناموس پر اپنی زندگی قربان کر دوں۔ اللہ اللہ، جامع بن نوریہ العالمی کراچی کے مفتی محمد نعیم صاحب جو محتمم تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بڑے پیارے انسان تھے، بہت محبت کرنے والے انسان تھے، معروف عالم دین علامہ ڈاکٹر طالب جوہری صاحب وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، یعنی قرآن کی آیات کا ایک ایک جزو اور ان کے سینے میں رچا بسا تھا۔ طالب جوہری صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت، لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے لیکن علم سے بھرپور تھے، وہ آج ہمارے درمیان موجود۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے فرزند اور جامع فاروقیہ پاکستان کے محتمم ڈاکٹر محمد عادل خان، میرے دوست، میرے بھائی، وہ بھی آج اس دنیا میں موجود نہیں رہے، انہیں کراچی میں شہید کر دیا گیا۔ تحریک تحفظ ختم نبوت کے اہم رہنما خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب، جامع بن نوریہ کے معروف قاری مولانا نسیم الدین، سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن، شیخ الحدیث مفتی زر ولی خان صاحب، یہ وہ ہستیاں ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں کیسے آپ کو بھول جاؤں، کیونکہ آپ سب میرے استاد تھے، اللہ آپ سب نے مجھے سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر اہل بیت ڈاکٹر ریحان اعظمی، معروف نعت خواں الحاج سعید ہاشمی اور محبوب حمدانی صاحب بھی اس سال ہم کو الوداع کہے۔ جو نامور سیاسی شخصیات داغ مفارقت دے گئیں ان میں سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی، جن کی کیبنٹ میں نے کام کیا تھا، سینیٹر مشاہد اللہ خان، بزرگ سیاستدان سردار شیرباز خان مزاری، سینئر سیاستدان سینیٹر حاصل بزنجو، سابق وفاقی وزیر آیت اللہ درانی، سینئر سیاسی رہنما راشد حسین ربانی، جام مدد علی، سابق وفاقی وزیر چودھری احمد مختار، سابق کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محسن کمال، سابق صدر پرویز مشرف کی والدہ بیگم زرین مشرف، میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر، معروف تاج و رہنما سراج قاسم تیلی، معروف سماجی شخصیت غلام ربانی، احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک اور جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب شامل ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے، جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ پاکستان کی مایا ناز قوم پر جنہوں نے انعام گھر میں کھڑے ہو کر کہا تھا میں اپنی زندگی کے 40 سال عامر تجھے دیتا ہوں، طارق عزیز صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار اور فنکار اطہر شاہ خان صاحب عرف جیدی، معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین، پی ٹی وی کی اولین خاتون اناؤنسر کنول نصیر، معروف اداکارہ صبیہ خانم، فردوس بیگم، اعجاز درانی، مسکراہٹیں بکھیرنے والے مرزا شاہی، پی ٹی وی کی نامور پروڈیوسر فہمیدہ نسرین، امجد صابری شہید کی والدہ اصغری بیگم، نامور فلم صاحب اقبال کاشمیری اور ماہ ناز فوک گلوکار شوکت علی بھی ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ اور ساتھ ساتھ ادیب، دانشور، نقاد ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی، ڈاکٹر آصف فرخی، ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر انوار احمد زئی، معروف شاعر پروفیسر عنایت علی خان، ممتاز ماہر لسانیات ڈاکٹر غلام علی علانہ، معروف شاعر نصیر ترابی اور راحت اندوری، سینئر صحافی جناب طارق محمود اور اے فریدی، ابو ذر احمد فریدی جو میرے استاد محترم تھے، ان کے نام قابل ذکر ہیں جو ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نام کل وہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے، جناب ضیاء شاہد صاحب جو خبر اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے، وہ بھی اب نہیں رہے۔ اور مرحوم شخصیات میں جو کہ اسپورٹ سے تعلق رکھتی تھی ان میں کوہ پیما محمد علی ستپارہ جو
بلندیوں پر کیٹو کی جا رہا تھا اور وہ میں درمیان نہیں رہا. تائیکوانڈو چیمپئن مہام آفتاب اور سابق مصر پاکستان شہزاد خان آفریدی شامل ہیں. میں اس موقع پر دہشت گردوں اور وطن دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے فوجیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لائن آف کنٹرول پر شہید ہونے والے فوجی اہلکار اور شہیدوں کو بھی یاد کرتا ہوں, اور ان مظلوم کشمیریوں اور مسلمانوں کو نہیں بھلا سکتا جو بھارت میں مودی سرکار کے ہاتھوں شہید ہو گئے. ناظرین کرام, جس طرح اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے ہم پر کچھ حقوق ہیں, بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا ہے. اور وہ حقوق یہ ہیں کہ ہم یاد کریں ان کو جو کبھی ہمیں یاد کیا کرتے تھے. ہم یاد کریں ان کو جو کبھی ہمیں یاد نہیں کیا کرتے تھے مگر خدا کو یاد کیا کرتے تھے. بھائی جملہ سنا آپ؟ بھائی ہم یاد کریں ان کو جو کبھی ہمیں یاد نہیں کیا کرتے تھے, خدا کو یاد کیا کرتے تھے. ہم یاد کریں ان کو جو کبھی ہمیں یاد نہیں کیا کرتے تھے مگر اللہ کے رسول کو یاد کیا کرتے تھے. ہم یاد کریں ان کو کہ جنہوں نے زندگی بھر مصلح اور منبر پر بیٹھ کر ایک ہی بات کہی, کٹ جاؤں مٹ جاؤں میں شہ بتا کی عزت و ناموس پر. کٹ جاؤں مٹ جاؤں میں شہ بتا کی عزت و ناموس پر. تو میرے دوست دل گرفتہ نہ ہو کہ تمہارے آنے سے ذکر تو ہوا ان کا کہ جو ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہے. ہم اسی ذکر کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے. گو کہ آج میں تھوڑا سا جوش میں آ گیا, اس کی میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ سب لوگ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. خاص طور پہ میں نے پیر خادم رضوی صاحب کا نام لیا, اور میں پیر خادم رضوی صاحب کے چاہنے والوں سے آج یہ کہوں گا کہ آج پیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بڑا بہترین اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ وہ مساجد کو آباد کر دیں. وہ سڑکوں کو چھوڑے اور مساجد کو آباد کر دیں. جملہ سنا آپ نے؟ وہ سڑکوں کو چھوڑے مساجد کو آباد کر دے اور ہر مسجد سے آواز آئے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اس لیے کہ سڑکوں کو روکنا تو رمضان کو ٹوکنا ہے. جملہ نہیں سنا؟ سڑکوں کو روکنا تو رمضان کو ٹوکنا ہے. رمضان کو جاری و ساری رہنے دیجئے. کچھ لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں, کچھ لوگ جو شہید ہوئے اس پورے واقعے میں, جو زخمی ہوئے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں جس کی طرف اجمالی اشارہ کر رہا ہوں, اجمالی, ظاہر ہے کہ میری ٹرانسمیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی, اجمالی اشارہ میں کر رہا ہوں. لہٰذا اپنے آپ کو قابو میں رکھیے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے قابو ہو جائیں. بھئی آپ لوگ بات کو نہیں سمجھ. اپنے آپ کو قابو میں رکھے مگر محبت مصطفیٰ میں بے قابو ہو جائیں. اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے محبت مصطفیٰ میں بے قابو ہونے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور جو رسول نے فرمایا ہے وہی کام کرو تو محبت مصطفیٰ میں بے قابو ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب میں حاضر ہوں گا تو نعتوں کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. اس دفعہ ہم نے, کیونکہ اس بار پوری ٹرانسمیشن نئی انداز میں ہم پیش کر رہے ہیں, اس بار ہم نے ایک میں نعت جو پڑھوں گا اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہر نعت کا ایک ترجمہ ہوتا ہے, ہر نعت کا ایک ترجمہ ہوتا ہے, تو اس کا ترجمہ میں پیش کروں گا. تو پہلے میں آپ کی اجازت ہو تمام تینوں اساتذہ کی, تو پھر میں یہ نعت جو میری بڑی پرانی نعت ہے لیکن میں اس کو ترجمے کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو. مائک مجھے دے دیں, یا وہاں رکھا ہے؟ نہیں, اب تو دل گرفتہ نہیں ہے میرا بھائی. بہت حوصلہ ہوا آپ کی گفتگو سے. آپ بھی دل گرفتہ اب تو نہیں ہے. خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب. میں نے ایک نعت لکھی تھی, احمد رضا جانتے ہیں, پڑھ چکے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. مدینے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر میں نے ایک نعت لکھی. مجھے صاحب وقت ہے میرے پاس پڑھنے کا, تو میں نے ایک نعت لکھی. وہ نعت اس طرح لکھی میں نے کہ میں گنبد خضرا میرے سامنے تھا, گنبد خضرا میرے سامنے تھا, دائیں طرف مسجد کا راستہ تھا, بائیں طرف بازار تھا, بائیں طرف بازار تھا. یہ وہ بازار ہے
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس بازار میں کاروبار کرے گا وہ نفع ہی نفع پائے گا. سبحان اللہ. تو اسی لیے اس بازار میں کھجوروں کا کام ہوتا ہے, عطر کا کام ہوتا ہے, کپڑے کا کام ہوتا ہے, اور وہاں سے لوگ نفع لے کر اٹھتے ہیں. گو کہ کورونا کی صورتحال کے باوجود بازار میں آج بھی لوگ جا رہے ہیں اور سامان خریدتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں نے لکھا پہلا شعر, پہلا مصرع لکھا, مدینے کی سبحان اللہ. مدینے کی فضا اچھی, در و دیوار اچھے ہیں, مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. اب یہ کیوں اچھے ہیں بھائی؟ وجہ کیا ہے اچھے ہونے کی؟ بھائی بات تو بتاؤ ہمیں لیاقت, وجہ کیا اچھے ہونے کی؟ سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں, سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں. میں نے دیکھا, آج میں ساری نعت اسی طرح بیان کر رہا ہوں جو میں کبھی ایک زمانے میں کرتا تھا. میں نے دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی سے کوئی ایک صاحب ویل چیئر پر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا ان کو کیا پرابلم ہے, تو بتایا کہ یہ کینسر کے مریض ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کا دیدار کر لیں. جو عاشق ہوتے ہیں وہ روضے کا دیدار نہیں کرتے, وہ رسول کا دیدار کرتے ہیں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. امام مالک کہتے تھے کہ کبھی جا کر یہ مت کہنا کہ رسول کی تربت پہ ہو کر آیا ہوں, یہ کہنا کہ رسول کے پاس سے ہو کر آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا, مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا, ہاں کوئے مصطفیٰ دیکھا, ہاں کوئے مصطفیٰ دیکھا. خدا رکھے قیامت تک, خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی جس نے نبی کو دیکھ لیا اس کو بیماری کہاں رہی؟ خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں. اور ایک بیمار کربلا. آئے ہائے ہائے ہائے, بیمار کربلا زین العابدین سید سجاد, بیمار اچھے ہیں. وہ بیمار اچھے ہیں سید سجاد. اور پھر میں نے تھوڑا سا باہر آ کر جہاں متم زہرا ہے, جہاں متم زہرا ہے ادھر میرے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کنکر سا پھنس گیا, کوئی کنکر لگ گیا یا کوئی تکلیف ہو گئی. تو میں نے یہ شعر کہا, قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے, قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے, میرے محبوب مدنی نے. وہاں کے پھول کلیاں کیا, وہاں کے پھول کلیاں کیا, وہاں کے خار اچھے ہیں, وہاں کے پھول کلیاں کیا, وہاں کے خار اچھے ہیں. دو دوست تھے, دو دوست تھے, ایک کا نام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے مراد رسول تھے جن کا نام تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں,
میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، بڑے سچوں میں سچے ہیں، بڑے اچھوں میں اچھے ہیں۔ سلائے ہیں سلائے ہیں سلائے ہیں بلائے ہیں سلائے ہیں بلائے ہیں نہیں سلائے ہیں پہلے بلائے ہیں سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ میں احمد رضا کی یہ بات ہے۔ اور پھر ایک شعر عرض کرنے کے بعد اور پھر میں مقطع پڑھوں گا کہ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور اس شعر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عقیدے کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ غلامان محمد کو جہنم سے خطر کیا ہے؟ ہاں خطر کیا ہے مکرم؟ غلامان محمد، جہنم تو برق ہے لیکن غلامان محمد کو جہنم سے خطر کیا ہے؟ جہنم سے خطر کیا ہے؟ جہنم سے خطر کیا ہے؟ کیونکہ شفاعت جن کے ذمے ہے، شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار اچھے ہیں۔ شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار اچھے ہیں، تیرے ذمہ دار اچھے ہیں، تیرے ذمہ دار اچھے ہیں۔ میں تو کیا میرا سایہ بھی، میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ تیرے ذمہ دار اچھے ہیں، تیرے ذمہ دار اچھے ہیں۔ شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ تو کیا چھو سکے گی مجھے؟ کیا دیکھا نہیں تو نے کہ ہم کن کے گدا ہیں؟ شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار سر اٹھائے جو میں یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے تیرے لیے تیرے لیے میرے لیے تیرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ بات جن کے ذمے جہنم میں تو بھی سن لے، جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار اچھے ہیں۔ شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار اچھے ہیں۔ اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار اچھے ہیں۔ مقطع عرض کیا
مزہ آ جائے، ہائے کیا مزہ ہے، ہائے کیا مزہ ہے، کیا مزہ آ جائے آمیں تجھے جب سامنے رب کے، مزہ آ جائے اے آمیں تجھے جب سامنے رب کے، تجھے جب سامنے سب کے، تجھے جب سامنے سب کے، نبی کہہ دے، نبی کہہ دے، نبی کہہ دے، آقا جی کہہ دے، مولا جی کہہ دے، میرے آقا کہہ دے، تیرے آقا کہہ دے کہ تیرے عشق کے، کہ تیرے عشق کے وہ سارے اتوار، وہ سارے اتوار، تیرے عشق کے کردار، مزہ آ جائے آمیں تجھے جب سامنے رب کے، تجھے جب سامنے رب کے، نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں، خدا کا سامنا ہو، روبرو ہو شافعِ محشر منور، اب ذرا نعت پیغمبر ہو تو کیا کہنا، مزہ آ جائے آمیں آمیں جب سامنے سب کے، تجھے جب سامنے سب کے، نبی کہہ دے، نبی کہہ دے، نبی کہہ دے، اور وہ سبھی کہہ دے، سبھی کہہ دے، کیونکہ نبی کے ساتھ یار بھی تو سبھی ہے نا، سبھی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں۔ اور آپ نے جو اضافہ کیا تھا اس میں ذرا وہ بھی پڑھ دیں۔ وہ تھا اس طرح، اس کا پہلا مصرع مجھے ڈاکٹر صاحب یاد نہیں آیا، لیکن وہ تھا کہ ہاں مگر لکھے مدینے میں وہ سب اشعار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو نعت خواہوں کی محفل، جو نعت خواہ حضرات تشریف لا چکے ہیں وہ اپنی نعت خوانی سے جلوگر ہوں گے۔ اور یہ تو شہر رمضان ہے، شہر مواسات ہے، محبت کا پیار کا مہینہ ہے، لیکن محبت اور پیار کا آغاز تو میم سے ہوا ہے نا، اور میم کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقفہ، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں۔